یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھائیے، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اٹھائیے۔ ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ وہ زمین کا سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں دو پہاڑ تھے، دو پہاڑ تھے، اور پہاڑوں کے اس پار کچھ لوگ رہتے تھے اور پہاڑوں کے اس پار یاجوج اور ماجوج رہتے تھے۔ یاجوج اور ماجوج اکثر پہاڑ کو پار کر کے آتے تھے اور انسانوں کی آبادی میں، عام لوگوں کی آبادی میں آ کر کے فساد مچاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے ایک دیوار کھڑی کر دیجئے، آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے، آپ ایک دیوار کھڑی کر دیجئے، ہم آپ کو کچھ پیسہ دے دیں گے، کچھ محنتانہ دے دیں گے۔ یاجوج اور ماجوج بڑی فسادی قوم ہے اور ہم کو انہوں نے بہت تنگ کر کے رکھا ہے، ہماری زندگی بہت اجیرن ہے۔ حضرت ذوالقرنین کہیں گے نہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مین پاور دو، مجھے آدمی کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ لوہے کی موٹی موٹی چادریں کھڑی کریں گے اور اس کے اوپر پگھلتا ہوا تانبا ڈالیں گے، اور اس طریقے سے ایک بہت ہی مضبوط دیوار وہ کھڑی کریں گے۔ اور وہ دیوار کھڑی کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین کیا کہیں گے؟ قرآن کا 16واں پارہ اٹھائیے، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتے، اس دیوار میں سوراخ نہیں کر سکتے۔ حضرت ذوالقرنین کہیں گے قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا ٹائم آ جائے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر کوئی یاجوج اور ماجوج کو آنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ، جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر اونچی جگہ سے وہ اترتے چلے آئیں گے، ہر اونچائی پر سے وہ اترتے ہوئے انسانوں کی بستی میں گھستے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج کیسے ہوں گے؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عراض الوجوہ، یہ چوڑے چہرے والے لوگ ہوں گے، صغار العیون، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی، صحب الشعاف، ان کے لال اور کالے ٹائپ کے بال ہوں گے، اور یہ ہر اونچی جگہ سے نکلیں گے، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے پٹی ہوئی ڈھال ہو، پٹی ہوئی ڈھال کی طرح چوکور ٹائپ کے ان کے چہرے ہوں گے۔ حضرت حافظ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہوں گے، یافس بن نوح کی نسل میں سے یہ لوگ ہوں گے۔ یہ روزانہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور ان کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چلو اتنا کام ہم لوگوں نے کر لیا ہے، اب باقی کا کام کل کریں گے۔ اور جب یہ کہہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر پہلے کے جیسا کر دیتا ہے، جتنا وہ کام کرتے ہیں پھر سے اتنا ہی ہو جاتا ہے، دیوار پھر سے پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ اور لیکن جس دن ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کے نکلنے کا، تو اس دن جو ان کا ذمہ دار ہوگا وہ کہے گا کہ ایک کام کرو، آج کام چھوڑ دو، فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا انشاءاللہ، کل انشاءاللہ تم اس دیوار کو توڑ دو گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے انشاءاللہ نکلوائے گا، تو اگلے دن جب وہ لوگ پہنچیں گے تو دیوار میں جتنا کام انہوں نے کیا تھا اتنا کام ہوا رہے گا۔ اب اس کے آگے کا جب وہ کام کریں گے تو دیوار میں سوراخ کر دیں گے، اور پھر اس میں سے وہ نکل کر کے باہر نکل کر کے تباہی مچائیں گے۔ اور یہ اتنے اجٹ لوگ ہوں گے، یہ پورا پورا دریا کا پانی اکیلے پی جائیں گے۔ یہ کسی دریا، کسی ندی، کسی تالاب پر جائیں گے، پورے تالاب کا پانی پی جائیں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ اور یہ اتنی اجٹ قوم ہوگی، یہ آسمان کی طرف تیر چلائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے، جب یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو جب وہ تیر لوٹے گا تو تیر خون سے آلودہ ہوگا، تیر میں خون لگا ہوگا، تو یہ بڑے فخر سے کے ساتھ کہیں گے کہ زمین پر بھی ہماری حکومت ہے اور آسمان کے اوپر بھی ہماری حکومت ہے۔ آسمان کی طرف یہ تیر چلائیں گے اور تیر خون سے آلودہ ہو کر کے واپس لوٹے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ جو ہے بڑے برے طریقے سے ہلاک ہوں گے۔ یہ کیسے ہلاک ہوں گے؟ آئیے پہلے اس کے پہلے ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن گھبرائے آئے اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ویل للعرب، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب کے لوگوں کے لیے بربادی ہے، من شر قد اقترب، اس شر سے جو بالکل قریب آ چکا ہے، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج،
مثل هذه، آج یاجوج اور ماجوج کا جو ڈیم بنا ہے، جو دیوار بنی ہے، اس میں سے اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ کر کے فرمایا اس میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ تو حضرت زینب اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہیں، ہمارے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب گندگی بہت پھیل جائے گی، جب گندے لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو نمازیوں کے ہونے کے باوجود اور نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور لوگ ہلاک ہوں گے۔ تو یہ کیسے مریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی گدی پر ایک کیڑا نازل کر دے گا، ان کی یہ جو گدی ہوتی ہے نا سر کے پیچھے، وہاں ایک کیڑا نازل ہوگا اور وہ کیڑا کھا کر کے ان کو ختم کر دے گا۔ اور والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی فرماتے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دواب الارض لتسمن وتبطر وتشکر شکرا من لحومہ، ان کے بدن کا گوشت ادھر ادھر پڑا ہوگا اور کیڑے مکوڑے ان کا گوشت کھائیں گے۔ دنیا کو ہلاک کرنے والے اور دنیا کو ڈرانے والی اس قوم کو اللہ کیڑے کے ذریعے ختم کرے گا، کیڑے نازل ہوں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ قیامت کی چھٹی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد پھر دنیا میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ یہ حالات کب آئیں گے اور یاجوج ماجوج اس وقت دنیا میں کہاں ہیں؟ بھئی آج سیٹلائٹ کا دور ہے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو سیٹلائٹ سے کور نہ کیا جا سکتا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں؟ اس کے جواب میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 67 پڑھتے ہیں، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم لوگ جان جاؤ گے۔ یاجوج اور ماجوج ہمارا ایمان ہے دنیا میں ہیں اور کہیں پر وہ قید ہیں، وہ جگہ کہاں ہے یہ نہیں معلوم، لیکن وقت آنے پر وہ چیز سامنے آئے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چین کے اندر جو دیوار ہے وہ دیوار ہی دراصل وہ دیوار ہے جو یاجوج اور ماجوج کو قید کرنے کے لیے بنائی گئی، مگر یہ بات غلط ہے، کیونکہ چین کی جو دیوار ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ دیوار لوہے اور تانبے کی نہیں بنی ہے، وہ تو پتھر وغیرہ کی بنی ہے، اور اس کے اس پار کوئی ایسی قوم بھی آباد نہیں ہے، اور چین کی وہ دیوار اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے شہر کی حفاظت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ یاجوج اور ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی گئی ہے وہ ان کو قید کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہٰذا چین کی دیوار کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یاجوج اور ماجوج والی دیوار ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد قیامت کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی، 3 نشانیاں کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، مشرق میں، مغرب میں اور عرب میں۔ اب یہ واقعہ بھی ہونے والا ہے، دنیا میں 3 جگہ زمین کو دھسایا جائے گا۔ ویسے زمین میں دھسائے جانے کے واقعات تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، ہم خبر پڑھتے رہتے ہیں فلاں جگہ روڈ دھس گئی، زمین دھس گئی، مگر یہ کوئی بڑے پیمانے پر یہ کام ہوگا اور یہ قیامت کے پہلے ہوگا کہ زمین کو 3 جگہوں پر دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کی جو آخری نشانی ہوگی، نار تخرج من الیمن، ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، اور تطرد الناس الی محشرہم، وہ لوگوں کو ہٹائے گی، لوگوں کو ڈھکیلے گی، کہاں؟ محشر کی طرف، میدان حشر کی طرف، ملک شام کی طرف وہ لوگوں کو ڈھکیلے گی۔ اب یہ آگ جو ہوگی یہ کیسی ہوگی؟ آئیے اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ 3 طریقے سے میدان حشر میں جائیں گے، 3 طریقے کے گروپوں میں لوگ جائیں گے۔ پہلا گروپ ان کا ہوگا راغبین راہبین، جو اللہ کے رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے۔ دوسرا گروپ ان کا ہوگا 2 لوگ ایک اونٹ پر ہیں، 3 لوگ ایک اونٹ پر ہیں، 4 لوگ ایک اونٹ پر ہیں، 10 لوگ ایک اونٹ پر ہیں، اس طریقے سے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور پھر تیسرا گروپ ان لوگوں کا ہوگا کہ ان کو آگ لے کر کے جائے گی، آگ ان کو لے کر کے جائے گی، جہاں وہ رہیں گے وہاں آگ رہے گی، وہ جہاں آرام کریں گے وہاں پر بھی وہ آگ رہے گی، وہاں جہاں وہ صبح کے وقت رہیں گے وہاں پر بھی وہ آگ رہے گی، جہاں وہ شام کے وقت رہیں گے وہاں بھی وہ آگ رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قیامت کی آخری نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی، یہ کوئی ایسی آگ نہیں ہوگی جو لوگوں کو جلائے گی، بلکہ یہ آگ ایسی ہوگی جو لوگوں کو انڈیکیٹ کرے گی، لوگوں کو راستہ بتائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اس کی اتنی ہی حقیقت صحیح حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس آگ کی اور کیا حقیقت ہے، اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ قیامت کی میرے بھائیوں 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو مختلف احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ان واقعات کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہوں،
اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی آپ کے ذہن میں آتی ہوں کہ جو آپ کو یہ لگتا ہو کہ تو بہت عجیب و غریب ہے، مگر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کی بہت ساری چیزیں، جنت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جہنم کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ہمیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں کو بتانے سے مقصود یہی ہے کہ اب ہم اور آپ کمر کس لیں، اور رمضان کا یہ مہینہ اور اس کا یہ آخری عشرہ یہ ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ حساب کا وقت میرے بھائیوں قریب آ چکا ہے۔ جب اللہ کے نبی 1400 سال پہلے اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو آج تو 1400 سال 1450 سال گزر چکے ہیں، ہم اور آپ قیامت کے اور قریب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اللہ کے خوف کو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں، اور ہمارے اندر جو گناہ ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے ہم باز آ جائیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی بتائی گئی ان باتوں کی تصدیق کرنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے پہلے جو بھی فتنے آئیں گے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں ہمیں اور آپ کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے باز آنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ طاق رات ہے، رمضان کی 23ویں رات ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج کی یہ رات قدر کی رات ہے تو پروردگار اس رات کی برکتوں کو تو ہمیں عطا فرما دے، اس رات کی رحمتیں تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ جو ہم میں پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، الجھنوں سے پریشان ہے، اے اللہ سب کی الجھنوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔